وقت مقرر ہوتا ہے اور ہر شے اللہ جل شانہ کی پلاننگ کے مطابق، اللہ کی تدبیر کے مطابق، اللہ کے منصوبے کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے دنیا میں۔ انسان ناقص العقل ہے اور انسان ایک حد تک اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو آبزرو کر سکتا ہے، ان کے بارے میں رائے قائم کر سکتا ہے، اور ایک حد سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ مستقبل کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شخص کچھ نہیں جانتا، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ تسلیمات کو سب سے زیادہ غیب کی خبریں بذریعہ وحی کے دی جو آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات نے بتائی، مگر آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات بھی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی کرم علیہ الصلوۃ تسلیمات نے قیامت سے پہلے جو امور واقع ہونے ہیں ان کی خبر اپنی امت کو دی، اور ان علامات قیامت کا آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات کو دینے کا جو مقصد ہے وہ یقیناً امت کو ان فتنوں سے آگاہ کرنا جنہیں آگے آنا تھا، اور ان فتنوں سے خبردار کرتے ہوئے امت کو عمل کے اوپر ڈالنا تاکہ وہ ایک تو فتنوں سے بچ جائے، اپنے ایمان کو بچا لے، اور دوسرا جو ان فتنوں کے اندر مقصود ہے، عمل مقصود ہے، تو ہر انسان اس عمل کو کرنے والا بن جائے۔ علامات قیامت کی جو عصر حاضر کے لحاظ سے تطبیق ہوتی ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر یقیناً دو رائے ہو سکتی ہیں، بلکہ کئی رائے ہو سکتی ہیں، کیونکہ حدیث واقعہ کے اندر ایک امر اگر مبہم بیان کیا گیا ہے، یا ایک امر تو واضح ہے مگر اس کا مصداق کیا ہے، اس کا مصداق کون بنے گا، کس کے اوپر وہ اپلائی ہو رہی ہے، وہ سمبولک کس کا ہے، اس کے بارے میں ظاہری بات ہے کہ رائے مختلف ہو سکتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جو رائے دی جا رہی ہے اس سے سبھی متفق ہوں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں دو رائے بھی ہو سکتی ہیں، کئی رائے بھی ہو سکتی ہیں۔ اس وقت جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا پہلے دن سے روز اول سے دشمن انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں ایک ٹینشن کا معاملہ چل رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں چل رہا، پہلے بھی کئی دفعہ چلتا رہا ہے۔ ان جنگیں اس کا واضح ثبوت ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اہل ایمان کے اندر سب سے زیادہ دشمن رکھنے والے دو لوگ ہوں گے جو مسلمانوں سے سب سے زیادہ عداوت و دشمنی رکھیں گے، ایک یہود اور دوسرے مشرک، یعنی بتوں کو پوجنے والے۔ یہود کی دشمنی مسلمانوں سے یہ ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب جو گفتگو یہ عاجز کرنے لگا ہے، اس گفتگو کو اندر اس رائے کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہود کا اور موجودہ زمانے کے اندر ہنود کا یعنی ہندوؤں کا باہمی تعلق اس دشمنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ یہود کو سب سے زیادہ دعوت اہل ایمان مسلمانوں سے ہے، اور اس کے بعد ہندوؤں کو بھی، کیونکہ دونوں کو دشمن مد مقابل دشمنی ایک ہے، اسی لیے یہودی اور ہندو آپس میں کئی معاملات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں اور دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہوں تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم علامات قیامت کو دیکھتے ہیں تو علامات قیامت میں بھی ہمیں دو رخ یہی نظر آ رہے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ امام مہدی سے پہلے
میدان جنگ کا ایک بڑا مرکز سرزمین شام، اور شام سے مراد فلسطین کا خطہ، شام کا خطہ، اردن، لبنان، یہ سارا خطہ، اس نے ایک مستقل جنگ کا ایک بڑا مرکز بننا ہی بننا ہے۔ ممکن ابھی جیسے کچھ دیر کے لیے شام میں فتوحات ہوئی، لیکن یاد رکھیے گا یہ زیادہ دیر تک امن نہیں رہے گا، یہ کچھ عرصے کے لیے ہے۔ کچھ عرصے کے بعد شام میں دوبارہ جنگ چھڑے گی، اور وہ جنگ جو چھڑے گی وہ ایک آخری فیصلہ کن، مرحلہ کن قسم کی جنگ ہوگی جو چھڑے گی، لیکن وہاں پہ جو مین اینیمی ہونا ہے وہ یہودیوں نے ہونا ہے، کیونکہ ان یہود نے مین بازو بننا ہے دجال کا، جس کے بارے میں ان کا یہ اعتقاد ہے کہ جس وقت یہ دجال آئے گا تو ہم لوگ عروج پہ جائیں گے۔ چنانچہ ان کی ساری ایفرٹ اس مسیح دجال کے لیے ہے، اور اس کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین پہ بہت تیزی سے چلے پھرے گا، اور اس کے لیے یہ صفت حدیث کے اندر لفظ بیان کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ تو یہودیوں نے مین جنگ کا جو میدان ایک سجنا ہے اور جو ہونا ہے، جس نے چھڑنا ہے، یہاں تک کہ جب امام مہدی کا زمانہ ظہور ہوتا ہے تو اس وقت عراق کا خطہ، شام کا خطہ، یہ سب کا سب ایک جنگ میں چھڑا ہوا ہوگا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس وقت یہودیوں کے جو پارٹنر ہیں دشمنی کے اندر ہندو، ان میں جنگ اس وقت نہ چھڑی ہوئی ہو؟ اسی کا دوسرا پارٹ احادیث مبارکہ میں اسی لیے غزوہ ہند سے بیان کیا گیا کہ ایک طرف تو اہل ایمان ان یہود سے لڑے ہوں گے، اور انہی یہود کے جو دشمنی کے اندر ان کے ساتھ پارٹنر ہندو ہوں گے، ان کے ساتھ اہل ایمان کی جنگ ہوگی، جس کو حدیث مبارکہ میں غزوہ ہند سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر ہم احادیث مبارکہ کے حوالے سے اس تفصیل کو دیکھیں تو جس طرح سے سرزمین شام کے حوالے سے ہمیں بے شمار روایات ملتی ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا حصہ پیچھے جو سورہ کہف کا ابتدائی حصہ تھا اس میں کچھ عرض کیا تھا، اسی طرح سے جو بنی اسرائیل کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کے اندر بھی ایک تفصیل گزری تھی۔ تو وہ تفصیل ہمارے چینل پہ موجود ہے کہ جو شام کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے مختلف مقامات کے اوپر پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، جن میں سرزمین عراق کا غلہ بند ہونا، شام کا غلہ بند ہونا، مصر کا غلہ بند ہونا، اور ان میں سے دو تو ہم مشاہدہ کر چکے ہوئے ہیں کہ سرزمین شام کا غلہ بند ہونا، عراق کا غلہ بند ہونا، مصر کا رہ گیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے روایت کے اندر صراحتاً یہ تذکرہ ہے کہ اہل مغرب کا مصر کی طرف لڑائی کے لیے کچھ کرنا، تو وہ ایک وقت تو آنا ہے، لیکن ذہنوں میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ٹینشن بارڈرز میں چل رہی ہے، کیا یہ ٹینشن پیش خیمہ بن سکتی ہے غزوہ ہند کا؟ اور کیا یہ غزوہ ہند کا ایک ابتدا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ بات تو پکی ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ نے بھی ہونا ہے، تیسری عالمی جنگ نے بھی ہونا ہے، لیکن یہ تیسری جو عالمی جنگ ہے اس کی بنیاد کس نے بننا ہے اور کیسے بنے گی؟ اگر ہم تھوڑا سا احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں
وہ احادیث مبارکہ جو کہ ہندوستان کے حوالے سے جن میں تذکرہ آیا ہوا ہے، ہندوستان کے حوالے سے جن روایات میں تذکرہ آیا ہے، یہ دو طرح کی روایات، ایک وہ روایات ہیں جو سندن صحیح ہیں، یہ کم ہے، دوسری وہ روایات ہیں کہ جو سندن ضعیف ہیں لیکن کثرت میں ہے، موضوع سب کا کم و بیش ملتا جلتا ہے۔ ضعیف روایت جو ہوتی ہے وہ بعض شرائط کے ساتھ معتبر ہو جاتی ہے، لیکن اور بعض جگہوں میں معتبر ہو جاتی ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہوتی معتبر۔ مثلا فقہ احکام میں ضعیف حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، عقائد میں ضعیف حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، فضائل کے اندر بعض شرائط کے ساتھ اس شرط کے ساتھ ضعیف حدیث کا اعتبار ہوتا ہے کہ وہ کسی صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو۔ یہ جو فتن کا موضوع ہے، فتنوں کا موضوع ہے، ان میں چونکہ اس کی تائید میں بعض صحیح روایات بھی موجود ہیں، اس لیے ان کا اس حد تک تو اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ جو قدر مشترک کے طور پر صحیح روایات سے آ رہا ہے۔ اور دوسرا، جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، بہت سارے ایسے اس کے اندر ان ضعیف روایات کے اندر کہ بات سب میں ایک ہی ہے، تو ایک ہی موضوع پہ بے شمار روایات کا آ جانا وہ بھی اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ امر تو ہے، جبکہ ذوق جو ہے وہ شدید نہ ہو۔ ہاں، حدیث میں شدید ذوق ہو تو پھر اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلے ہم ان احادیث مبارکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو غزوہ ہند کی طرف سے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمائی، یہ روایات ایک تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دوسرے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، صحابتان من امتی، میری امت کے دو گروہ ہیں، دو جماعتیں ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دیا ہے۔ اصابۃ تغزو الہند، ایک وہ جماعت جو ہندوستان کے پر غزوہ یعنی جہاد کرے گی، اور دوسری وہ جماعت تکون مع عیسیٰ ابن مریم، جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگی۔ نسائی شریف کی یہ حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے، سندن یہ روایت بالکل معتبر روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ حسن اور صحیح میں تو خاص فرق نہیں ہوتا، اس طرح سے صحیح معتبر ہوتی ہے، اس طرح سے حسن روایت بھی بالکل معتبر ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اس حدیث کے حوالے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جو دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس کو بھی میں پہلے پڑھ دوں، پھر اس کے بعد میں آتا ہوں کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کیا رائے قائم کی ہوئی ہے اور ان کی رائے کیا ہے، اور اس کے بعد دیگر کچھ اقوال بھی نقل کرتا ہوں۔ دوسری روایت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَإِنِ اسْتُشْهِدْتُ، اگر میں اس میں شہید کر دیا جاؤں اس غزوہ ہند کے اندر، تو كنت من خیر الشہداء، میں سب سے بہترین شہداء میں سے ہوں گا۔ وَإِن رَجَعْتُ، اور اگر میں واپس لوٹ گیا، فَأَنَا أَبُو هُرَيرَةَ الْمُحَرَّرُ، تو میں ابو ہریرہ ہوں گا جس کو دوزخ کی آگ سے آزاد کیا گیا ہوگا۔ یعنی یہ اس غزوہ ہند کی فضیلت وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس غزوہ ہند کے اندر جو لوگ شہید ہوں گے وہ افضل الشہداء ہوں گے، یا شہداء میں ان کا ایک بڑا مقام ہوگا، اور جو لوگ غازی بن کے واپس آئیں گے تو ان کے لیے فضیلت، جیسا کہ دوسری روایت میں آیا کہ ان کو دوزخ کی آگ سے اللہ تعالیٰ بری ذمہ کر دیں گے۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی ہی روایت ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت وہ بھی اسی معنی کے اندر ہے، اور یہ نسائی کی روایت ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدثنی خلیلی، میرے محبوب خلیل میرے دوست میرے محبوب نے مجھے یہ روایت کی، الصادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سچ بولنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یکون فی هذه الامة بعث الى السند والہند، اس امت کے اندر ایک لشکر روانہ ہوگا سندھ اور ہند کی طرف. فإن أنا أدركته، اگر میں نے اس کو پا لیا، فاستشهدت، اور پھر میں شہید کر دیا گیا، فذاك وإن أنا فذكر كلمة رجعت وأنا أبو هريرة المحرر قد أعتقني من النار. اسی طرح کہا کہ اگر میں شہید ہو گیا تو میں شہید کر دیا جاؤں گا پھر تو، اور اس کے بعد اگر میں واپس لوٹ گیا تو میں ابو ہریرہ ہوں گا جس کو آزاد کر دیا گیا ہوگا دوزخ کی آگ سے. اس روایت کے اندر نسبتاً اور پچھلی روایت میں دونوں میں ذرا ضعف تو ہے، لیکن یہ ضعف حافظے کی وجہ سے ہے اور سند کے انقطاع کی وجہ سے. ایسا ضعف جو ہوتا ہے وہ جب دو روایات ضعیف ایک ہی موضوع پہ آئے تو وہ ضعف دور ہو جاتا ہے. اور پھر اس موضوع پہ بے شمار اور روایت ہیں جن کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار یہی الفاظ بے شمار کتب کے اندر اور بھی منقول ہوئے. اسی طرح سے اگلی روایت جو کہ نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں نقل کی ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ کہ فرمایا کہ ضرور بھی ضرور ایک لشکر ہندوستان کی طرف جہاد کرے گا، یفتح اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کو فتح عطا کرے گا، حتیٰ یاتوا بملوکہم، یہاں تک کہ وہ لشکر آئے گا وہاں کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا. یغفر اللہ ذنوبہم، اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا. فینصرفون حین ینصرفون فیجدون ابن مریم بالشام، تو جس وقت وہ لشکر واپس پلٹے گا تو وہ شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انا ادرکت تلک الغزوہ، یا رسول اللہ اگر میں نے اس غزوے کو اندر پا لیا تو بیچ کل طارف لی، میں تو اپنا ہر سامان اپنی ہر جائیداد بیچ دوں گا اگر میں نے اس غزوے کو پا لیا، اور بیچ کر وہ غزوہ تو میں اس غزوے کے اندر جہاد کروں گا. پہلا فتح اللہ علینا، جس وقت اللہ ہم پر فتح دے دے گا، انصرفنا، اور ہم واپس لوٹیں گے، فانا ابو ہریرہ المحرر، تو میں ابو ہریرہ ہوں گا جو دوزخ کی آگ سے آزاد کیا گیا ہوں گا. پھر میں شام میں آؤں گا اور وہاں بھی عیسیٰ ابن مریم کو پاؤں گا، اور میں حفظ کروں گا ضرور بے ضرور اس بات کی، انادن ہوا من ہوں، میں ان کے قریب ہوں، فاخبرہ ہوں، میں ان کو خبر دوں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت پائی. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تبسم فرمایا، وضاحکا، اور آپ علیہ السلام ہنس پڑے اور کہا ہائی ہاتھ. یہ بہت دور کی بات ہے، یعنی یہ بات زمانہ بہت دور کا ہے، اور ابو ہریرہ تم اس کو نہیں پا سکو کہ مراد ہائی ہاتھ سید، یعنی تمہاری جو خواہش ہے یہ ذرا دور ہو جائے گی. اسی طرح سے نعیم بن حماد نے اگلی روایت بھی نقل کی ہوئی ہے. پہلے میں یہ احادیث مبارکہ ذرا تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، پھر اس کے اوپر تبصرہ اور پھر اس کے اوپر اس کی تحقیق کی طرف ذرا جاتے ہیں. اسی طرح سے نعیم بن حماد نے دوسری روایت میں نقل کی ہے کتاب الفتن کے اندر، یغزو قوم من امتی، میری قوم میری امت میں سے ایک قوم جو ہے وہ جہاد کرے گی ہندوستان کے اوپر، اور اللہ ان کو فتح دے گا یہاں تک کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو لے کر آئیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. فینصرفون الی الشام، وہ شام کی طرف لوٹیں گے اور وہاں پہ عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے.
اگلی روایت بھی کتاب الفتن ابو نعیم کی ہی ہے کہ اللہ کہ وہ خلیفہ جو کہ یمن سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں قسطنطنیہ یعنی استنبول دوبارہ فتح کیا جائے گا، اور روم بھی۔ دجال نکلے گا اور اسی زمانے کے اندر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اور اللہ یدیہ تکون غزوۃ الہند، اور اسی وقت غزوہ ہند ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو غزوہ ہند کی احادیث مبارکہ ہیں ان کو نقل کرنے کے بعد کچھ کلام کیا ہے، خاص طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کو نقل کر کے، اور ان کے اس کلام سے ایک غلط فہمی بھی دور ہوگی جو کہ بنیادی طور پہ ہمارے زمانے میں انجینئر علی مرزا صاحب کی طرف سے پھیلائی گئی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ جو غزوہ ہند ہے اس کی ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ غزوہ ہند کی جو فضائل ہیں یعنی وہ ایک دفعہ کے نہیں ہیں، بلکہ غزوہ ہند کا تسلسل چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کا آخری مرحلہ وہ ہوگا کہ جس وقت وہ ہندوستان کے ان بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑیں گے اور عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے نقل یہ کیا ہے کہ قد غزا المسلمون الہند، کہ مسلمانوں نے ہندوستان پہ جو جہاد کیا فی ایام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا، فی سنۃ 40 اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اسی طرح سے دیگر مورخین نے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ابن اسیر اور دیگر مورخین نے بھی غزوہ ہند کی احادیث کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ اسی غزوہ ہند کے اندر وہ غزوہ ہند بھی شامل تھا جو محمد بن قاسم نے کیا۔ محمد بن قاسم کے بارے میں ہمارے زمانے کے اندر یہ خواہ میں غلط فہمی پھیلائی جانا شروع ہوئی ہے کہ وہ کوئی بنو امیہ سے جو ان کا تعلق تھا، تو یہاں پہ کچھ سادات کو شہید کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا، اس کا مقصد جہاد کرنا نہیں تھا۔ یہ بیسیکلی اہل تشیع کی طرف سے بات کہی گئی تھی جس کو انجینئر علی مرزا صاحب نے اٹھا لیا۔ اس بات کا کوئی بھی مستند حوالہ نہیں، تاریخ کی کسی بھی مستند کتاب میں، حدیث کی کسی بھی مستند کتاب کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ محمد بن قاسم نے اہل بیت کو شہید کرنے کے لیے، سادات کو شہید کرنے کے لیے ہندوستان پر حملہ کر دیا تھا۔ اور سب چیز دیکھیں، اگر بالفرض کیا بھی تھا تو سوال ہے کن اہل بیت کو شہید کیا تھا؟ جب ایک بندہ آیا اسی لیے تھا تو پھر اس نے شہید کس کو کیا تھا؟ کسی نہ کسی اہل بیت کو، کسی بڑے کو شہید کرنے کے لیے آیا ہوگا نا۔ تو ایسی تو کوئی بات ہمیں تاریخ کی کسی کتاب میں مل ہی نہیں رہی۔ یہ خواہ میں بنو امیہ کی دعوت کے اندر اگر کسی بنو امیہ نے غلط کام یزید نے کیے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یزید کے غلط کاموں کا ملبہ ہم بنو امیہ میں کسی نے اگر اچھا کام کیا ہو تو اس پہ بھی ڈال دیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز بنو امیہ میں سے ہی ہیں۔ تو بنو امیہ کا اگر کسی کو اچھا کام ہے تو وہ اچھا کام ہے، اور اگر جبکہ ایک فضیلت غزوہ ہند کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں ہے جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلی پیش قدمی ہوئی اس غزوہ ہند کے حوالے سے، تو جس نے بھی پیش قدمی کی وہ اس کا مصداق بنا۔ اسی طرح سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ محمود غزنوی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ وقت غزل ملک الکبیر کے بڑے بادشاہ الجلیل محمود بن سبکتگین صاحب غزنہ، انہوں نے اس ہندوستان کے بلاد کے اندر اس جہاد یعنی غزوہ ہند کو کیا۔ فدخل فیہا، وہ ہندوستان میں داخل ہوئے، انہوں کو قتل کیا،
اور سومناتھ میں داخل ہوئے اور بڑے بت کو توڑا جس کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ واپس لوٹے مؤیداً منصوراً۔ یہ محمود غزنوی کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا۔ اور محمود غزنوی کو بھی ہماری جو سوشل اسٹڈیز ہے، ہماری ہسٹری ہے، انہوں نے بنا دیا حملہ آور۔ اس ہندوستان میں 17 حملے کیے تھے، اس نے حملے نہیں کیے تھے، وہ کوئی حملہ آور نہیں تھا، یہ ہندوؤں کا پروپیگنڈا ہے کہ وہ حملہ آور تھا، وہ لوٹنے کے لیے آیا تھا، یہ ہندو کہتے ہیں۔ وہ مجاہد تھا، واپس اس کو لوٹنا اس لیے پڑتا تھا کہ ہر دفعہ غزنہ کے اندر کوئی نہ کوئی خانہ جنگی چھٹ جاتی تھی، کوئی نہ کوئی بغاوت ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس بیچارے کو واپس جانا پڑتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ بس لوٹنے کے لیے آیا واپس چلا گیا، تو لوٹنا اس میں ہوتا، دولت اس کو مقصود ہوتی، تو سومناتھ کا مندر اور سومناتھ کا بت توڑنے کے بدلے میں ہندو پجاریوں نے اس کو منہ مانگی دولت کی پیشکش کی تھی کہ جتنی چاہے دولت لے لو، مگر سومناتھ کے اس مندر کو، اس بت کو نہ توڑو۔ تو اس بات سے ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ غزوہ ہند جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ہے، اس کی ابتدا مختلف زمانوں میں ہوئی ہے، اور غزوہ ہند کے جو فضائل ہیں جو احادیث مبارکہ میں کہا گئے ہیں، ان تمام جماعتوں کے لیے صادق آ رہے ہیں کہ جنہوں نے جہاد کی نیت سے ہندوستان پر حملہ آور ہوئے اور جہاد کیا، بعض کامیاب ہوئے، بعض کامیاب نہیں ہوئے، جس حد تک کامیاب ہوئے واپس لوٹ گئے، لیکن اس کی جو آخری کڑی ہے وہ ہوگی جو اس کو ہم لوگ غزوہ ہند سے عام طور پر تعبیر کرتے ہیں۔ ہندوستان کے بعض علماء جو ہیں وہ پچھلی بات کو لے کر وہ انکار کر دیتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، کچھ ان کی مجبوریاں الگ ہوں تو یہ الگ بات ہے، سیاسی مجبوریاں ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے کہ جیسے میں نے شروع کی جو روایت پڑھی جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الفتن کے اندر تھی، اور دونوں میں تذکرہ موجود تھا کہ وہ جماعت یہاں ہندوستان کے جو بادشاہ ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑے گی، اور اس سے پچھلی والی روایت کہ جس کے اندر خاص طور پر یہ تذکرہ آ رہا ہے کہ ہند کا اور سندھ کا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانے اقدس کے اندر جس کو سندھ کہا جاتا تھا، وہ سارا خطہ ہے جو آج کا پاکستان ہے، جو آج کا تمام پاکستان ہے، یہ حدیث میں اس زمانے میں سندھ کہلاتا تھا۔ ہند، ہندوستان، یہ اس سے وہی ہندوستان ہے جو آج کا ہندوستان ہے۔ خراسان کی جو حدود ہے اس میں افغانستان نہیں، افغانستان سے پیچھے وہ عراق تک جا رہی ہے، وہ ماوراء النہر تک بھی جا رہی ہے۔ خراسان کا تعلق صرف افغانستان سے نہیں ہے، وہ ماوراء النہر تک۔ ماوراء النہر کہاں پہ ہے؟ ازبکستان، تاجکستان، دریائے آمو، یہ ماوراء النہر کا علاقہ ہے۔ سمرقند، بخارا، یہ بھی خراسان کی حدود کے اندر آتا ہے۔ اور خراسان کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا اس عمل کو دیکھیں کہ یہ جو معاملہ ہمارا یہاں پر احادیث مبارکہ میں غزوہ ہند کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا ہے، جو نسائی شریف کی حدیث تھی کہ یکون فی ھذہ الامۃ باعث علی السندھ والہند، یہ اس بارے میں سری آ رہی ہے کہ ایک لشکر جو کہ ہندوستان اور پاکستان کے اس خطے کو پتہ کرے گا۔ محمد بن قاسم تو اس کا مصداق بنا کہ ہمارا یہ جو سارا خطہ تھا ملتان تک محمد بن قاسم آیا، وہ تو سندھ میں آیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو دیگر لوگ تھے جو کہ محمود غزنوی ہوا اور جو دیگر مختلف مواقع کے اوپر جن کی نیت جہاد کی تھی، جن کی نیت ظاہر بات ہے، کسی کی نیت اگر مال کی ہے، کسی کی نیت جو ہے وہ پیسوں کی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جو پیسے ہیں اور مال و دولت ہے وہ تو جہاد نہیں ہوتا نا۔ جہاد تو جو ہے وہ ہوتا ہے جو کہ صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا ان روایات کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو سیاہ جھنڈوں کے حوالے سے
علامہ حمود تویجری انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اس غزوہ ہند کا کہ جس کی روایت کے بارے میں ابو نعیم نے لکھا کہ وہ لشکر بادشاہوں کو جکڑے گا اور جس وقت وہ واپس پلٹیں گے تو شام میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہو چکے ہوں گے، تو لم یقع الان، تو وہ غزوہ ہند ابھی تک واقع نہیں ہوا. وسيقع عند نزول عیسیٰ ابن مریم، اور یہ عنقریب یعنی عیسیٰ ابن مریم کے نزول سے پہلے واقع ہوگا. لیکن اگر اس کو تھوڑا سا آپ کوریلیٹ کریں حضرت امام مہدی کے ظہور کے ساتھ، تو امام مہدی کا ظہور کے بعد ظاہری بات ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اور امام مہدی کے ظہور کے بعد ہی دجال کا ظہور ہے، امام مہدی کے ظہور کے بعد ہی ملحمۃ الکبریٰ ہے، امام مہدی کے ظہور کے بعد ہی دریائے فرات کا سونے کا پہاڑ کا نمودار ہو جانا جو ملحمۃ الکبریٰ جنگ عظیم کا سبب بنے گا، وہ بھی امام مہدی کے ظہور کے بعد ہی تقریباً بنتا ہے. تو اگر ان سب کو ملایا جائے تو اس سے تو یہ بات بالکل واضح، جبکہ یہ حدیث مبارکہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لشکر واپس جب پلٹے گا تو عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو غزوہ ہند جس نے بڑے پیمانے پہ ہونے ہیں وہ تو عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں قریب ہوگا، یعنی امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا. تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ جو غزوہ ہند جس کی پیشن گوئی حدیث مبارکہ میں کی گئی ہے وہ امام مہدی کے ظہور کے ساتھ ہی ہوگا. اگر ہم تھوڑا سا اور روایات کو کھنگالیں تو اس نتیجے کی تائید ہوتی ہے. وہ کیسے؟ حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خوب قتل و غارت ہوگا تمہارے خزانوں کے پاس. وہ تین طرح کے لوگ ہوں گے، کلہم ابن خلیفہ. یہ تین طرح کے جو لوگ لڑیں گے یہ تینوں کے تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے جو اس دریائے فرات کے سونے کے اوپر لڑیں گے. ثم لا يصل الى واحد منهم، میں سے کوئی ایک بھی پلٹ کے واپس نہیں جائے گا، سب کے سب مارے جائیں گے. ثم تطلع رايات السود من قبل المشرق، پھر سیاہ جھنڈے مشرق کی طرف سے نمودار ہوں گے اور وہ قتال تم سے ایسا کریں گے کسی قوم نے قتال نہیں کیا. پھر راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ علیہ السلام نے کچھ بات ذکر کی لا پھر اس کو میں نے یاد نہیں رکھا. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَفَدَارَ بَائِعُوهُ، تم اگر ان سیاہ جھنڈوں کو دیکھو تم ان کی بیعت کر لینا. وَلَوْ حَبَّنَ لَسَجِّ، چاہے تمہیں برف کے اوپر گھسٹ کے چلنا ہی کیوں نہ پڑے. فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، کیونکہ ان میں امام مہدی ہوں گے. اب اس کو اگر آپ جوڑیں سیاہ جھنڈوں کو نمودار ہونے کی اور سیاہ جھنڈوں کو جوڑیں آپ غزوہ کے ساتھ اور اس کو جوڑیں اس حدیث مبارکہ کو، تو ان تینوں کو جوڑ کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ امام مہدی کے زمانے کے اندر ہی سیاہ جھنڈوں کا ظاہر ہونا ہے. امام مہدی کے زمانے کے اندر ہی یہ لشکر سیاہ جھنڈوں کا ہے جو امام مہدی کا لشکر ہوگا، جو اس وقت نمودار ہوگا. اور یہی وہ لشکر ہوگا کہ جس کا ایک حصہ غزوہ ہند کر رہا ہے اور دوسرا حصہ واپس پلٹے گا شام کے اندر، تو وہ عیسیٰ ابن مریم کو پالے گا. تو اس سے تو یہ کنکلوڈ ہو رہا ہے کہ اچھا جو ابھی معاملہ چھیڑ رہا ہے تو یہ بظاہر تو اس قسم کا لگتا نہیں کہ یہ کوئی غزوہ ہند کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. بظاہر جس طرح سے پہلے کوئی جھڑپ سی ہوئی اور ابھی نندن جو ہے وہ رسوا ہو کر گیا، ہو سکتا ہے کہ اسی قسم کی کوئی معاملہ ہو جائے. اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پرولونگ کر جائے، لمبا چل جائے اور آگے چھٹتے آگے وہ مقام بھی آ جائے کہ بالکل ایک بڑی جنگ چھڑ جائے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو غزوہ ہند کی ان دونوں روایات، تینوں چاروں روایات کو دیکھیں تو اتنی بات تو کنکلوڈ ہو رہی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد ہی بڑے پیمانے میں چھڑے گا.
تو گویا پہلا فیز جو ہے امام مہدی کا ظہور ہوا. پھر امام مہدی کے اس ظہور کے حوالے سے جو دیگر روایات آتی ہیں جو سیاہ جھنڈوں کے حوالے سے آتی ہیں، اور پھر احادیث مبارکہ کے اندر اس شخص کا تذکرہ جو کہ جس کی حکومت کوفہ پہ ہوگی، جس کی حکومت شام پہ ہوگی، جس کی حکومت ہر طرف ہوگی اور وہ خوب قتل و غارت کرے گا، وہ کوفہ تک پہنچے گا، جس کو سفیانی سے تعبیر کیا گیا ہے. اور سفیانی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے یزید، یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے، یہ ان کی نسل میں سے ہے، تو اس لیے اس کو حدیث میں سفیانی سے تعبیر کیا گیا. اور جس کو یہ سفیانی جو خوب قتل و غارت کرے گا اور اس کی حکومت کوفہ تک پھیلی ہوئی ہوگی، بغداد تک پھیلی ہوئی ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ مدینہ کی طرف پیش قدمی بھی کرے گا. یہ ایک بہت بڑا ایک سمبل ہے امام مہدی کے ظہور سے پہلے کا، جو کہ مختلف روایات میں اس کے بارے میں تذکرہ آیا ہوا ہے، اور بہرحال یہ سمبل پورا ہونے والا ایک باقی ہے. لیکن جس طرح سے وقت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، کچھ بعید نہیں کہ ایسا شخص جلدی ظاہر ہو جائے. آپ دنیا کی تاریخ کو تھوڑا سا 10 سال پیچھے دیکھیں تو وہ بہت تیزی سے وقت بدل رہا ہے. انہی سیاہ جھنڈوں کا ہاتھوں دمشق کی فتح ہونا، کیونکہ اس سے پہلے یہ شخص جو خوب قتل و غارت کرے گا، یہ جب قتل و غارت کرے گا تو اسی کا قتل و غارت ختم ہونا اور پھر دوبارہ شام کی فتح ہونا وہ انہی سیاہ جھنڈوں کے ہاتھ میں ہے. کتاب الفتن میں نعیم بن حماد کی روایت ہے کہ تقبض رایات السود من المشرق، کہ مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے آئیں گے. یقودهم رجال کالبخت المجللہ، کہ ان کے قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی جھول پہنی خراسانی اونٹنیوں کے مالک ہوں گے. دوسری اور روایات میں ان سیاہ جھنڈوں کے حوالے سے جو حلیہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ سفید قمیصوں والے ہوں گے، سفید لباس والے ہوں گے، اور سیاہ ٹوپیوں والوں کا تذکرہ آتا ہے ان کے بارے میں. پھر یہ اس روایت کے اندر تذکرہ آتا ہے کہ واسماء کنہ، ان کے نام جو ہے کنیتوں پر ہوں گے. جب تفتحون مدینہ دمشق، یہ دمشق کو فتح کریں گے. ابو داؤد کی روایت کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ یخرج رجل من وراء النہر، کہ ما وراء النہر کے علاقے سے، جس کو دریائے آمو جو میں نے عرض کیا سمرقند اور بخارا پہ رکھا ہے، یہاں سے ایک آدمی نکلے گا یقال له حارث، اس کو حارث کہا جائے گا یا حراس، راوی کو شبہ ہے کہ حارث فرمایا تھا، آپ علیہ السلام نے یہ حراس فرمایا تھا. على مقدمته رجل يقال له منصور، تو یہ جو حارث ہے یا حراس کہا جاتا ہوگا تو اس کے لشکر کے اگلے حصے پر ایک شخص ہوگا جس کا نام منصور ہوگا. کہ مکر لآل محمد، یہ شخص نبی اکرم علیہ السلام کے اہل بیت اور آل محمد کے لیے، سادات کے لیے راہ ہموار کرے گا، مضبوط کرے گا. کما مکرت قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ قریش نے مدد کی آپ علیہ السلام کے لیے. وجب لکل مؤمن نصرہ، ہر مومن کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کی مدد کرے. تو اس کو اگر ہم اس سیاہ جھنڈوں سے جوڑیں تو گویا کہ یہ لشکر ماوراء النہر، چچنیا کا جو علاقہ ہے، ہو سکتا ہے وہاں سے نکل ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سائڈ سے نکل ہے.
اس وقت یہ اس قسم کی کنڈیشن بنے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ میں نے وہ روایات صرف چنی ہیں کہ جو سنداً بہت مضبوط ہیں، اگر ذوق بھی ہے تو ذوق قابل تحمل ہے اور قابل اعتبار ہے، ورنہ علامات قیامت کے حوالے سے بہت ساری ایسی روایات بھی ہیں کہ، اور بہت ساری ایسی باتیں بھی بعض کتب میں لکھی ہوئی ہیں کہ جو سنداً ہمیں کوئی حدیث چاہیے کوئی انصاف امور کے لیے، اس کے بغیر ہم نہیں اس کو لے سکتے۔ مثلاً امام مہدی کے ظہور کے لیے ان سے پہلے بعض علامات بعض حضرات نے لکھی ہیں، اور غالباً جو میں نے آج سے تقریباً 2014 میں ایک بیان کیا تھا، اس وقت میں نے کچھ باتوں کو اس میں سے حوالہ بھی دیا تھا، لیکن ان میں سے بعض باتیں ایسی ہیں جیسے چاند گرہن اور سورج گرہن کا رمضان کے حوالے سے، وہ روایت جو ہے وہ سند ثابت نہیں مجھے مل سکی۔ میں نے بہت تلاش کی کسی طرح سے مجھے اس کی بیک کے اوپر کوئی حدیث مل سکے، لیکن مجھے نہیں مل سکی۔ اور بہرحال ابھی اس وقت جو کہ ٹاپک ہمارا وہ تو نہیں تھا امام مہدی کا، بلکہ ہمارا اس کا ٹاپک غزوہ ہند کے حوالے سے تھا، اور غزوہ ہند کے اس حوالے سے یہ تھا کہ جو اس وقت موجودہ ایک، کیونکہ ہمارا ظاہری بات سے شروع میں عرض کیا کہ ہندوؤں کا اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ ایک طرف شام میں جنگ ہو رہی ہے، جیسے ان حدیث مبارکہ میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ شام کے اندر لشکر جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہندوستان میں کر رہا ہے۔ تو ہندوستان میں کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہندوؤں کے اندر وہ عداوت و دشمنی اہل ایمان سے موجود ہے جو یہود میں سب سے زیادہ ہے۔ اور اگر آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر ہمارے گوڈا پلانٹ کے اوپر جس وقت اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ مل کر پلان بنایا تھا، جس کو پاکستان کی فورسز نے ناکام بنایا، اور وہ تو اب تو اس کے اوپر پوری رپورٹ بکس کے پبلش ہوئی پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح سے اس پورے منصوبے کو ناکام بنایا گیا تھا۔ تو اس کے اندر اسرائیل کا رول تھا، اور اسرائیل کا رول اس کے بعد بھی رہا ہے۔ جیسے ابھی بھی کئی اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ کشمیر کے اندر جو اسرائیل کے لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو بیٹھیں گے۔ اسرائیل ہمیشہ پاکستان کا دشمن تھا، ہے اور رہے گا۔ وہ کبھی بھی، کیونکہ اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ دشمنی ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ سب سے زیادہ اشد العداوت جو ہے وہ یہود ہیں اور یہ ہندو ہیں۔ اب سوال پھر آتا ہے کہ پھر ہمیں بظاہر تو غزوہ ہند کی ہو بھی سکتا ہے، ایک بہت خفیف چانس ہے کہ یہ پرولونگ کرتا جائے، کرتے مینوائل جیسے امام مہدی کا ظہور ہو جائے اور اس درمیان میں سب کچھ ہو جائے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے میں پیچھے بھی 2-3 دفعہ دروس کے اندر جتنے بھی علامات قیامت کے حوالے سے یا فتنہ دجال کے حوالے سے ہوئے، کہ ہمیں خود کو اور اپنے آپ کو نمبر 1 سہل پسندی سے نکالنا چاہیے۔ یعنی یہ سب حالات اور یہ سب روایات بول کے یہ بات تو ضرور بتاتی ہیں کہ ہم نہیں، ہماری نوجوان نسلیں ان حالات کا شاید سامنا کر لیں، تو اپنی اولادوں کو نا سہل پسندی سے نکالیں۔ ان کو جو ممی ڈیڈی کلچر ہمارے ہاں اس وقت پروان چڑھا ہوا ہے، بچوں کو چھوئی موئی ہونے سے باہر نکالیں، ان کو رف اینڈ ٹف بنائیں اپنے بچوں کو، اور بچوں کو جو ہے نا وہ محبت دیں، لاڈ پیار بھی کریں، لیکن ان کو جو ٹف کنڈیشنز ہیں ان کا بھی ان کی ٹریننگ کریں، ان کو عادی بنائیں، کیونکہ آگے حالات اس قسم کے سامنا انہوں نے کرنا ہے، ہونا ہے، جو چیزیں حدیث مبارکہ میں پیش ذکر آ گئی۔ دوسری بات جو سب سے ایک اور اہم چیز آتی ہے کہ کیا ہماری پاکستان کی جو فوج ہے اور افواج ہیں، ان کا کیا کردار ہوگا اس غزوہ ہند کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ جو ہماری فوج ہے، ہر ادارے کے اندر اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بحیثیت پاکستان کے دفاع کی جو فرنٹ لائن ہے وہ ہماری یہی افواج ہے۔
پاکستان کے اوپر جس قسم کے حالات یا جو کوئی بھی تھریٹس آتے ہیں، لڑنا انہی افواج نے ہے، اسی ایئر فورس نے لڑنا ہے، اسی نیوی نے لڑنا ہے، اسی آرمی نے لڑنا ہے۔ تو اتنی بات تو پکی ہے کہ مجھے آپ کو اپنی افواج کو 100% سپورٹ کرنا چاہیے۔ ان کی کسی بات سے اختلاف رائے ہے، اختلاف رائے رکھنا کوئی منع تو نہیں ہے، کسی شخص اختلاف رکھتا ہے رکھے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہمارے جو افواج ہیں ان کو سپورٹ کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے خلاف پروپیگنڈے کا جواب دینا، یہ ہم پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ جو لوگ ہماری تحفظ کے لیے، ہمیں امن دینے کے لیے، اس ملک کے امن کو بحال رکھنے کے لیے اپنی ساری ایفرٹس لگا رہے ہیں، تو ہم کیا ان کے ساتھ اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ہمیں اس پروپیگنڈے کو، جو دشمن یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی چھڑے، دشمن یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر امن طے والا ہو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی قوم کے لیے امن سب سے قیمتی ترین چیز ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ کے اندر دعا مانگی تو اس وقت سب سے پہلے امن کو مانگا ہے۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا کہا ہے، کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ امن پہلے مانگا ہے، رزق بعد میں مانگا ہے۔ امن جو ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کی سب سے بنیادی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ امن ہوگا تو آپ کی معیشت چلے گی، امن ہوگا تو سب چیزیں ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ اور امن بحال کس نے کرنا ہے؟ انہیں افواج نے کرنا ہے۔ ہم انہیں افواج کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ملک کا امن خراب ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ محض کچھ سیاسی وابستگیوں کے ہاتھوں افواج کے پیچھے پڑ جانا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ بچے ہمارے ہی ہیں، قوم ہماری ہی ہے، ہمیں ہی اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، کسی اور نے تو آ کر نہیں سمجھانا۔ تو بہرحال ان حالات کے اندر اپنی افواج کو خوب ہمیں سپورٹ کرنا ہے، لڑنا انہوں نے ہے، پاکستان کو ہمیں خوب سپورٹ کرنا ہے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑا انعام ہے یہ وطن۔ اور آزادی کی نعمت جو ہوتی ہے یہ چھوٹی نعمت نہیں ہوتی۔ آپ ان لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ جو اپنے وطن سے بے گھر ہوئے ہیں، برما روہنگیا کے مسلمانوں سے جا کے پوچھیں وطن کی آزادی ہوتی کیا ہے، ان مہاجرین سے پوچھیں جو بنگلہ دیش کی بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ وہ برما کے ہیں اور نہ بنگلہ دیش کے ہیں اور کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور بیچارے کسب کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں آزادی کیا ہوتی ہے، آزادی کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ کا بہت شکر ہے، انعام ہے، فضل ہے کہ اللہ نے یہ وطن پاکستان ہمیں عطا کیا ہے۔ اس سے وطن سے محبت کیجیے، انسان کو اپنے وطن سے محبت فطرتی ہوتی ہے، اور وطن سے محبت جو ہے یہ تو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام بخاری شریف کی پہلی روایت ہے کہ جس وقت ابتدا کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام پر وحی کی ابتدا کے حوالے سے جس وقت پورا واقعے کو نقل فرمایا، اور جس وقت پہلی وحی آپ علیہ السلام پہ آئی، آپ علیہ السلام نے ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتلایا، اور وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں رضی اللہ عنہ، وہ بات مسلمان ہو گئے تھے، اور ورقہ بن نوفل نے سن کر یہ کہا کہ آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے بے اختیار فرمایا کہ مخرجی کیا وہ مجھے نکال دیں گی میری قوم؟ تو علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ روز العنف میں اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کا یہ تعجب فرمانا ہے میری قوم مجھے نکال دے گی، یہ وطن سے محبت کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کو یہ بات عمر شاق گزرا کہ میری قوم جس جگہ میں پلا بڑا ہوں وہ میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور افواج پاکستان کا ساتھ دینے والا بنائے۔ واقع دعوانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ اعمال میں اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو ہم میں سے ہر ایک کو مضبوط کرنا ہے، اپنی نسلوں کو ان فتنوں کے، دجال کی فتنے سے آگاہ کرنا، یہ آج کے زمانے کے اندر لازم ہے۔ فتنہ دجال اور سورہ کہف میں جو ہماری سیریز چل رہی ہے وہ اسی لیے چل رہی ہے کہ سورہ کہف کا ایک خاص تعلق چونکہ فتنہ دجال سے ہے، تو فتنہ دجال کے حوالے سے اپنی نسلوں کو سکھانا، سمجھانا، بتانا یہ ہمیں سے ہر ایک کی
ذمہ داری ہے خصوصاً ان حالات میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، پھر دعا کر لیتے ہیں. اپنے سروں کو جھکا لیجیے، تصور کیجیے کہ اللہ کی رحمت طرح ہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل اللہ کی محبت میں کیا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا قوت الا باللہ. دعا کے پہلے ایک بات مجھے ذرا اور یاد آ گئی کہ اسی جو غزوہ ہند کا جو موضوع ہمارا ہے، اسی موضوع کے حوالے سے یہ اس کو بھی ریکارڈ چل رہی ہے. نعمت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی کا حوالے سے تذکرہ رہ گیا کہ انہوں نے ان کے جو اشعار ہیں، اصل میں ان کے اشعار کے حوالے سے یہ ضرور جو پیشن گوئیاں کی گئی ہوئی ہیں. صاحب کشف بزرگ تھے، پیشن گوئی جو تھی وہ کشف کے بنیاد کے اوپر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال بہت ساری پیشن گوئیاں ان کی ایسی ہیں کہ اگر تاریخ کے آنے میں دیکھیں تو وہ پوری بھی ہوئی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ ان پیشن گوئیوں کے اندر رد و بدل بھی بہت کچھ ہوا ہوا ہے، بہت کچھ تحریف بھی بہت کچھ ہوئی ہوئی ہے، بہت کچھ اشعار کے اندر تغیر و تبدل بھی بہت کچھ ہوا ہوا ہے. لیکن ایک بحث ایک رائے کے درجے میں ہم صرف اس کو لے رہے ہیں کہ ان کی یہ رائے ہے کہ جو غزوہ ہند ہوگا اس کی بنیاد اس طرح سے بنے گی کہ ہندوستان حملہ کرے گا اور حملہ کرتے کرتے اٹک کے پل تک آ جائے گا، اور اٹک کے پل تک آ جانے کے بعد پھر مجاہدین لڑنا شروع کریں گے اور لڑتے 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 پورے ہندوستان کو قبضہ کر لیں گے. واللہ اعلم بالصواب. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم سب کو اللہ ہم سب کا ایمان سلامت فرما. اللہ فتنوں کا زمانہ ہے، اللہ ان فتنوں کے زمانے میں اللہ ہمارا بھی ایمان محفوظ فرما، اللہ ہماری نسلوں کا بھی ایمان محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمیں نہیں پتہ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی کتنی زندگی ہے اور کس نے امام مہدی کا زمانہ پانا ہے، کس کے زمانے کے اندر کس نے دجال کا سامنا کرنا ہے. اللہ آپ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ. اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی جس نے امام مہدی کو پانا ہے اور جس کی زندگی میں امام مہدی کا ظہور ہے یا پھر دجال کا ظہور ہے، اللہ ہم میں سے جس نے بھی پانا ہے اللہ اور جس نے نہیں بھی پانا، اللہ ہم سب یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں امام مہدی کے لشکر کا حصہ بنا دیجیے. اللہ ہمیں دجال کے فتنے کے خلاف لڑنے والا بنا دیجیے. اللہ ہمیں عیسیٰ ابن مریم کے لشکر کا حصہ بنا دیجیے گا. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین قرآن کا نور ہم میں سے ہر ایک کے سینوں میں داخل فرما. اللہ خاتمہ بالایمان فرما. یا اللہ جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے زندگی میں ہوئی اللہ سب معاف فرما. اللہ اپنا خاص قرب عطا فرما. یا ارحم الراحمین قیامت کے دن پیارے حبیب علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما. یا اللہ آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد